نمبر لیسن نمبر 39 اور حدیث نمبر 40 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بابن ہے یہاں پر، ہذا بابن، ٹھیک ہے، یہ باب ہے. الصلاۃ، صلاۃ نماز، من الایمان، ایمان میں سے ہے، ایمان کا جز ہے. اس بارے میں کہ نماز ایمان کا جز ہے. اور امام بخاری دلیل پیش کر رہے ہیں وقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، یعنی صلاتکم عند البیت. تو یہاں پر چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جب یہ فرمایا کہ اللہ تمہاری ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، تو یہاں پر مقصد یہ تھا کہ جو نمازیں مسلمانوں نے قبلے کی تبدیلی سے پہلے مدینہ میں جب ہجرت ہو گئی، تو اس کے بعد کچھ 16-17 مہینے جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کیا، تو مسلمانوں کو یہ سوال دل میں اٹھا کہ جو لوگ پہلے ہی شہید ہو گئے اور انہوں نے قبلہ کی طرف کبھی منہ نہیں کیا، خانہ کعبہ کی طرف، تو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے ہی دنیا سے چلے گئے، تو کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی؟ تو اس پر امام بخاری نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. اور ایمان کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب یہ لیا کہ یہ ہمیں مطلب لیا گیا اس آیت کا کہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی مسلمانوں نے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی نماز مطلب ہے کہ نمازیں ضائع نہیں ہوئی، وہ نمازیں بھی قبول ہوئی. کیونکہ دین میں جب تک کوئی حکم نہیں آ جاتا، اس سے پہلے انسان اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مکلف نہیں بناتا. جیسے اگر شروع میں حج فرض نہیں تھی تو جو لوگ مسلمان ہوئے، پھر حج جو ہے وہ بالکل جیسے 9 ہجری میں حج فرض ہوئی، تو اب جو مسلمان بغیر حج کیے دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے اتنا ہی دین کافی تھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب انتقال ہوا تو انہوں نے کوئی جو جیسے 5 وقت کی باقاعدہ نمازیں جو تھی وہ مدینہ میں جانے کے بعد فرض ہوئی. اسی طرح روزے جو تھے رمضان کے وہ بعد میں فرض ہوئے، تو انہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے، نہ 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ کبھی پڑھی، یا 5 وقت کی باقاعدہ نمازیں نہیں پڑھی. جتنا کچھ دین ان کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہی انہوں نے عمل کیا، تو ان کا ایمان مکمل تھا. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے دین کے پورے فرائض پورے نہیں کیے. تو اس میں یہ بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے. اب امام بخاری یہاں پر کتاب الایمان میں کیوں لائے ہیں اس حدیث کو؟ کہ امام بخاری جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ ایمان کا سب سے بڑی چیز امام بخاری نے جو ایمان کی کتاب میں ثابت کی وہ یہ کہ ایمان جو ہے وہ اس نیک اعمال اس میں شامل ہے. تو اب چونکہ یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا، گویا کہ نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نماز، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کویسچنیبل ہے. لیکن جو انکار کرتا ہے کہ نماز فرض ہے ہی نہیں، میں نہیں مانتا اس کو، تو وہ پھر مسلمان اس کو نہیں مانا جائے گا. اور چونکہ اس زمانے میں جو عقائد تھے، غلط عقائد کے لوگ تھے، وہ ان کا یہ تھا کہ نماز یعنی کہ ایمان جو ہے وہ جامد چیز ہے، اس میں اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمان سے. بس مسلمان کہے کہ میں ایمان لایا تو مسلمان ہوتا ہے.
تو یہ جو ہے اس غلط عقیدے کی بھی یہاں پر تردید ہوتی ہے. اور پیچھے باب میں ہم نے پڑھا، امام بخاری نے باب باندھا تھا کہ دین آسان ہے، تو پھر کس حد تک آسان ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ جو فرائض ہے اس کو تو ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ انسان کہے دین آسان ہے تو میں فرائض بھی نہ ادا کروں. تو یہ ساری باتوں کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر کتاب الایمان میں اس باب کو لائے ہیں. اچھا، حدیث کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. حدثنا عمر بن خالد نے کہا، قال حدثنا زہیر قال، زہیر نے کہا، انہوں نے کہا زہیر نے کہا، حدثنا ابو اسحاق، ہمیں ابو اسحاق نے بتایا، عن البرائی، انہوں نے برا بن عازب سے بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، جب اولا سب سے پہلے ماں قدمہ، جب وہ آئے تشریف لائے مدینہ میں، المدینہ مدینہ میں، نزلہ تو اترے، نزلہ کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل اترے، علی اجداد ہی او قال اخوال ہی، کہ اپنے آبا و اجداد کے ہاں، تو اس کا مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخوال ہی، ننیحال، اخوال ہے ننیحال کے ہاں اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا، تو آپ کی والدہ کے کچھ رشتہ دار جو آپ کے مدینہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ہاں اترے، جو کہ انصار میں سے، من الانصار، وہ تو انصار میں سے تھے، ٹھیک ہے. وَأَنَّهُ، تو بے شک وہ، صلی، وہ نماز پڑھتے تھے، قبلہ جانب بیت المقدس، کہ بیت المقدس کی جانب نماز پڑھا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. اب سوال یہ کہ کیا ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تب بھی بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، مگر خانہ کعبہ میں اس طرح سے بیٹھتے تھے، نماز کے ڈائریکشن اس طرح کرتے تھے کہ خانہ کعبہ سامنے ہوتا لیکن بیت المقدس کی ڈائریکشن میں پڑھتے تھے. تو گویا خانہ کعبہ بھی اور بیت المقدس دونوں سامنے آ جاتے تھے. لیکن چونکہ مدینہ کی لوکیشن ایسی تھی کہ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہیں رہا کہ مکہ کی طرف ڈائریکشن بھی ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا، کیونکہ وہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن ہو جاتی تھی. تو اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے. 16 شہرن، تو 16 سال، یا او 17 شہرن. اب جو راوی ہیں ان کو شیور نہیں تھا کہ 16 مہینے تک، شہرن مہینے، 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک. لیکن اس کا اصل جو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی 12 ربیع الاول میں، ٹھیک ہے. تو 12 ربیع الاول میں ہجرت کی، اور جو خانہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم آیا، قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، تو وہ آیا تھا رجب میں، تو ایک سال کے بعد. تو گویا 17 مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے 17 مہینے اور ہوتے ہیں. لیکن چونکہ مہینوں کے مڈل میں ہوا تھا، تو جنہوں نے یہ بتایا انہوں نے اس طرح سے بتایا کہ 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دیکھیں 12 ربیع الاول سے 15 رجب تک ایک سال، یعنی ربیع الاول کے بعد سال مکمل ہوا، پھر دوسرے سال کے یعنی دوسری ہجری کے جو تھے وہ 15 رجب میں تحویل قبلہ ہوا تھا. تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. پھر کانا یعجبہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. یعجبہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی خواہش تھی، آپ کو پسند تھا، ان کے تکونا ہو قبلتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ قبل البیت،
کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ چاہ رہے تھے، آپ کی خواہش تھی کہ وہ قبلے کی تحویل ہو جائے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کا جو قبلہ ہوگا مسلمانوں کا وہ کعبہ شریف ہوگا، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی حکم نازل نہیں فرمایا تھا، اور اس سے پہلے جو تھے وہ بنی اسرائیل کے جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا، تو کعبہ کو باقاعدہ قبلہ اسائن نہیں کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پڑھا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ صلی آپ نے نماز پڑھی اولا پہلی صلاۃ العصر آپ نے پہلی نماز جو پڑھی، یہ راوی بتا رہے ہیں کہ پہلی نماز جو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ صلاۃ العصر تھی، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس کی وضاحت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو تھے وہ ظہر کی نماز آپ نے مسجد نبوی میں نہیں پڑھی تھی، بلکہ مسجد نبوی کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کے مدینہ میں جو قبیلہ تھا تو آپ وہاں گئے تھے اور وہاں پہ ظہر کی نماز پڑھی تھی، اور ظہر کی نماز جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں خانہ کعبہ کی طرف پڑھی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی تھی کہ ظہر کی نماز سے پہلے ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز جو پہلی نماز آئی تھی وہ بنو سلمہ کی مسجد میں تھے آپ، تو آپ نے وہاں پڑھائی تھی۔ اسی وجہ سے کچھ روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز جو آپ نے پڑھی خانہ کعبہ کی طرف وہ ظہر کی تھی، اور کسی میں اس روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی پڑھی تھی، اور یہ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عصر کی نماز آپ نے مسجد نبوی میں پڑھائی تو مسجد نبوی میں پہلی بار خانہ کعبہ کی طرف عصر کی نماز پڑھائی تھی، لیکن اس سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز پڑھا دی تھی جو بنو سلمہ میں کی مسجد میں تھی۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ خبر عام ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصر کی نماز پڑھائی مسجد میں تو پھر عام ہوئی یہ خبر لوگوں کو، تو پھر باقی کی مدینہ کی مسجدوں میں خبر جوں پہنچتی گئی، ایسے لوگ جو تھے وہ اپنا رخ بدلتے گئے، تو گویا کہ مسجد جو مسجد عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نے نماز پڑھی اور وہ نکلے تو بنو حارثہ کی مسجد کے پاس سے گزرے، جس کو اب ہم مسجد قبلتین کہتے ہیں، تو وہاں جو لوگ تھے وہ نماز میں تھے، آلریڈی نماز میں تھے، اور ان صحابی نے، ان کا نام عباد بن بشر ہے، تو عباد بن بشر نے بنو حارثہ کی نماز میں، جو کہ بنو حارثہ کی نماز میں عصر کے وقت آپ نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا، تو اللہ یعنی کہ ان سے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ قبلہ بدل چکا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کے آیا ہوں۔ تو جو نماز میں مصروف تھے جو لوگ، انہوں نے فوراً سے ان کی بات سنی اور اپنا قبلہ رخ چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس مسجد میں جیسے ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی، تو اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، اور اس ماشاءاللہ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے وہ وہاں ضرور 2 رکعت پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں احادیث ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ وہ بعد میں ہم اس کے بارے میں کریں گے۔ تو اب یہاں اتنا اس کو میں اس کو پورا کر کے پھر یہ کچھ اور باتیں بتاتی ہوں آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، اس حدیث کے تحت آپ نے مدینہ کی مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑھنے کے بعد فخرج رجل، تو ایک شخص نکلا،
ممن ان میں سے جو صلی جس نے پڑھی تھی نماز ماہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فمرہ تو وہ گزرا اعلیٰ اوپر اہلی مسجدن، وہ ایک مسجد کی طرف، مسجد والوں کے پاس سے گزرا، اور یا بنی حارثہ کی مسجد تھی، ٹھیک ہے. تو وہم راکعون تو وہ رکوع کی حالت میں تھے اس وقت. تو فقال تو انہوں نے کہا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں باللہ میں اللہ کے نام سے گواہی دیتا ہوں، لقد البتہ تحقیق صلیتو میں نے نماز پڑھی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبلہ مکہ میں مکہ کے ڈائریکشن میں نے نماز پڑھی ہے. تو فدارو تو وہ سب کے سب گھوم گئے، کما ہم جس حالت میں تھے نماز میں اسی حالت میں وہ سب گھوم گئے. اچھا، اب کسی نے کہا کہ یہ راکعون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکوع میں تھے، بلکہ راکعون سے مطلب وہ نماز میں تھے، کیونکہ قرآن میں بھی اس طرح سے آیا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکوع کرو صرف رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کی نماز اس سے مطلب لیا گیا ہے. تو واللہ عالم اگر اس رکوع کی حالت میں بھی تھے تب بھی وہ صحابہ کرام فوراً سے اپنا ڈائریکشن چینج کر لی، مکہ کی طرف کر دی. اور کما ہم سے مطلب یہ ہے کہ فوراً نماز کے دوران ہی، ٹھیک ہے. کما ہم قبل البیتی وکانت اور تھے الیہود یہود قد اعجبہم تحقیق پسند کرتا تھے وہ، ان کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی، اذ کانا جب تھے یصلی صلاۃ نماز پڑھتے تھے، مسلمان نماز پڑھتے تھے، قبلہ طرف بیت المقدس بیت المقدس کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے. وہ کیوں خوش ہوتے تھے کہ ان کا اپنا قبلہ بھی بیت المقدس کی طرف تھا، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو کوئی قبلہ اللہ نے نہیں دیا ہے، وہ ہمارے ہی قبلے کے اوپر پڑھتے ہیں. تو ان کو جیسے اپنی بڑائی اس میں محسوس ہوتی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے لیے کوئی خاص وہ نہیں ہے، وہ ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں. تو ان کو اس بات میں خوشی تھی. وَأَهْلُ الْكِتاب اور اہل کتاب یعنی کہ نصارہ کو بھی اس بات کی خوشی ہوتی ہے. وہی یہود اور نصارہ جو دونوں تھے وہ بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے ہیں، بس ان کے مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب بیت المقدس کے اس میں، لیکن ہے دونوں کی ڈائریکشن وہی ہے، بس ان کا آپس میں فرق ہے کہ ایک اس کے مشرق کی طرف ایک اس کے مغرب کی طرف منہ کرتے تھے. وَأَهْلُ الْكِتاب اور اہل کتاب یعنی کہ بنی اسرائیل یعنی کہ عیسائی اور یہودی دونوں. فلما پھر جب واللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، وجہہ اپنا چہرہ، قبل البیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ پھیرا، انکروا تو ان کو بہت برا لگا. اب ان کو یہ فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اب خاص اہمیت دے دی، ان کو جیسے ان کی اپنی پہچان دے دی. ان کے قبلہ جو تھا، قبلے کی تبدیلی کوئی معمولی بات نہیں تھی. قبلہ جو ہے وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے قبلے کی تبدیلی ایک اعجاز ہے، کیونکہ مسلمانوں کو کیا حکم ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہو وہ قبلے کی ڈائریکشن میں موو ہو کے نماز، قبلے کی ڈائریکشن میں رخ کر کے نماز پڑھے، اور جو لوگ حرم شریف میں ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں. تو گویا ایک مسلمانوں کے لیے اتحاد اور مرکزیت کا یہ مظاہرہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو متحد رکھا ایک ڈائریکشن کی طرف. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس امت کو اعجاز دیا ہے کہ یہ امت چنی ہوئی امت ہے، اور جو کہ اب دوسرے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچائے گی. تو یہ نیچرلی یہ بات یہود اور نصارہ کو اچھی نہیں لگی. قال زہیر نے کہا حدثنا ابو اسحاق. تو یہ جو ہے زہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برات سے
یہ حدیث بھی نقل کی، یعنی کہ اس حدیث کی امام بخاری دوسری سند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے. اب یہ جو ہے یہ ٹکڑا یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، جو اوپر امام بخاری نے جو آیت ڈالی تھی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تو اس دوسری حدیث میں یہ اس کا لکھا ہوا ہے کہ ذالک قال زہیر نے اسی طرح اسی حدیث میں یہ سب کچھ جو اوپر ہم نے پڑھا وہ بتایا ہے. اور حدثنا ابو اسحاق عن البراء، تو ابو اسحاق نے براء بن عازب اسی راوی سے جو حدیث بیان کی ہے اس میں فی حدیث ہی ھذا انہ مات علی القبلۃ قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندری ما نقول فیہم. تو اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ جب قبلے کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں ہم کیا کہیں. یہ براء بن عازب کی دوسری حدیث میں انہوں نے یہ ٹکڑا بھی بیان کیا ہے کہ جب یہ پورا بتانے کے بعد یہ ٹکڑا ایڈ کیا ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اتنے مسلمان جو مر گئے جنہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ ہی نہیں کیا تھا اور نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، تو اب ان کو کیا، ان کے بارے میں ہم کیسے سمجھیں. تو فانزل اللہ تعالی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. یہ سورہ بقرہ کی 43 آیت ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا مسائل ثابت ہوئے. تو جیسے کہ میں نے کچھ باتیں تو آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیں کہ یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ یہ جو آیت ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ اس حدیث میں اس کتاب کا اس آیت کا شان نزول کے طور پر اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس حدیث میں صحابی نے بتایا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو ہمیں فکر ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ایک تو یہ ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں نماز کو ایمان کہا تو نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور ایمان میں نیک اعمال شامل ہے. ایمان بغیر اعمال کے نہیں، جیسے ایمان کو ہم بغیر ایمان کو ہم نیک اعمال سے الگ نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو قبلہ جب تبدیل ہوا تو مسجد حارثہ میں تو عصر کی نماز میں ہی پتہ چل گیا، ایک شخص نے، جیسے یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، انہوں نے بھی فوراً عصر کی نماز پڑھ لی منہ چینج کر کے. لیکن مسجد قباء میں یہ اگلے صبح فجر کے وقت یہ خبر پہنچی تو انہوں نے جو ہے انہوں نے فجر میں نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ بدل لیا. یعنی قباء میں بھی سیم ہوا تھا لیکن دوسرے دن فجر کے وقت ہوا تھا. تو مگر مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے پچھلے دن کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں انہوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی، حالانکہ اب قبلہ چینج ہو چکا تھا. تو مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب تم یہ ساری نمازیں دوبارہ لوٹاؤ. گویا ان کی جو نمازیں، حالانکہ حکم آ چکا تھا مگر چونکہ ان کو خبر نہیں ملی تھی تو ان کو جب خبر ملی تو انہوں نے اپنا چہرہ بدلا. تو اس سے ایک اصول ثابت ہوا اسلام کا کہ جب اسلام کا کوئی شریعت کا حکم نازل نہیں ہوا ہے جب تک، تو اس سے پہلے اس کام اگر انسان، اللہ نے ان چیزوں کے لیے مکلف نہیں کیا ہے. کوئی انسان حج کے حکم سے پہلے مرا تو حج کا مکلف نہیں تھا، زکوٰۃ کے حکم سے پہلے مرا تو زکوٰۃ کا مکلف نہیں تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت
ایک انسان کو مکلف مانا جاتا ہے کہ اب اس کے اوپر یہ فرائض ہیں جب اس تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ نماز کے دوران نمازی کسی کی بات کو سن بھی سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ جو نمازی نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیر لیا، تو گویا انہوں نے ایسے شخص کی آواز سنی جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا. تو گویا کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اور نماز سے متعلق اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہو اور کوئی دوسرا انسان اس کو برابر سے گزرے اس کی اصلاح کر دے، تو گویا نماز میں اس نے کسی کی بات سنی بھی اور اس پر عمل بھی کیا تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نماز میں ہمیں اللہ کی طرف دھیان رکھنا ہوتا ہے، ہمیں باتیں نہیں کرنی ہوتی، ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہوتا. لیکن نماز میں ہم کوئی بات سنتے ہیں اور اس کو نماز سے تعلق ہے ہماری، اور ہماری کوئی مسٹیک یا کوئی، تو ہم اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کوئی اور آدمی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی اور آدمی اس سے اس طرح سے بات کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ بتا سکتا ہے، مخاطب کر سکتا ہے، یعنی نمازی کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، اس سے اہم بات بتائی جا سکتی ہے. جو کہ جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس شخص نے آ کر آواز دی، ان کو بتایا، کہ ویٹ نہیں کیا کہ اب یہ نماز پڑھ رہے تو میں ان سے کیسے بات کروں، بلکہ انہوں نے بات کی. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اس طرح سے ضروری بات، مسئلہ بتایا جا سکتا ہے. پھر ہمیں ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ پتہ چلا کہ دیکھیں یہ جو ایک ہی شخص آیا تھا جس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، اور نمازیوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو ایک ہی آدمی ہے، پہلے ہم ثابت ہو جائے، پہلے ہمیں کوئی بہت سارے لوگ آ کے بتائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائے جب ہم نماز میں ہم اپنی نماز کو قبلے کی طرف کریں گے. نہیں، وہ مسلمان تھا اور انہوں نے اس کی بات پر بھروسہ کیا، اور ایک آدمی کی خبر پر بھروسہ کر کے انہوں نے ایک ایسی بات میں تبدیلی کی جس کا ان کو پتا تھا کہ یہ حکم ہے، ہم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک قطعی حکم تھا جس پر وہ عمل کر رہے تھے 17 مہینے سے. لیکن دوسرے آدمی نے، صرف ایک آدمی نے آ کر ان کو بتایا کہ نہیں اب دوسرا حکم آ گیا ہے، تو انہوں نے اس آدمی پر یقین کیا اور عمل کیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کا پتہ ہے کہ وہ ثقہ آدمی ہے، نیک آدمی ہے اور ایماندار آدمی ہے، اب وہ کوئی اہم خبر بتاتا ہے تو انسان کو قبول کرنی چاہیے. یہ ایک بڑا فقہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کے اوپر جو احادیث ایسی ہے جس میں صرف راویوں کی چین میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی راوی ہے، یعنی کہ اس کے بہت ساری سندیں نہیں ہیں، کسی حدیث کی صرف ایک ہی سند ہے، تو اب مگر وہ صحیح حدیث ہے، اس کے جو راوی ہیں وہ ثقہ راوی ہیں، قابل قبول ہے. تو پھر مسئلہ یہ یہاں ثابت ہوا کہ وہ اگر اس سے ہمیں کوئی صحیح حدیث میں سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے دین کا تو اس کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، اسی وجہ سے، اور ایسی خبر کو خبر واحد کہتے ہیں جس میں کہیں صرف 2 لوگ رہ جاتے ہیں، یعنی صرف 2 سند سے کوئی حدیث آتی ہے یا صرف ایک ہی سند سے آتی ہے، تو اب اس کو اہم احکامات دین کے، نماز کے بارے میں ہے، دین کے ارکان کے بارے میں ہے، صلاۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، اہم احکامات، شریعت کے اہم احکامات کے بارے میں، تو کیا پھر اس کو قابل قبول سمجھا جائے یا نہیں؟ تو کچھ فقہا جو ہے انہوں نے اس کو کم ترجیح دی، اور پھر جب انہوں نے شرعی احکامات کے مسائل نکالے تو حالانکہ ان کے پاس وہ حدیثیں موجود تھی، لیکن انہوں نے اس سے دلیل لینے کے بجائے
قیاس کیا. قیاس کیا ہوتا ہے کہ کسی اور دور کی حدیث جس میں صرف اشارہ ہو, کچھ ملتا جلتا اس میں حکم ہو, تو اس سے کسی اور مسئلے کا حکم نکالنا. تو اصل جو بات ہے, کیونکہ دین کے ہماری احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں زیادہ تعداد میں حدیثیں ایسی ہیں جس کی 1 یا 2 سندیں ہیں, مگر وہ صحیح اور سالڈ سندیں ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ ثابت کیا اس حدیث سے کہ اگر خبر واحد ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے اگر اس کے راوی ثقہ ہیں اور مسلمان ہیں اور پتہ ہے کہ یہ راوی جو ہے وہ مضبوط راوی ہیں, وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں, تو پھر اس سے حکم لیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے ڈفرینٹ, یہ حدیث امام بخاری جو 4 اور جگہوں پہ لائے ہیں, تو میں نے سارے مسائل آپ کو بتا دیے جو انہوں نے ثابت کیے ہیں. تو اس کو کتاب الصلاۃ میں اس کو لائے ہیں اس حدیث کو, اور کتاب الصلاۃ میں جو ہے وہ مسئلہ یہی ثابت کیا ہے کہ باب اس بارے میں کہ نماز ایمان کا جز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں, یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں وہ قبول ہے. تو امام کتاب الصلاۃ میں یہ باب باندھا ہے کہ نماز کی اہمیت یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ایمان کا لازمی جز ہے. تو یہ 399 حدیث نمبر ہے. پھر 4486 میں کتاب التفسیر میں امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں اور شان نزول کو ثابت کیا ہے. 1 منٹ میں اس کو نکال لوں, میں نے یہ آپ کو دے دوں گی یہ سارے تاکہ آپ اس میں دیکھ بھی سکیں. تو یہ جو حدیث ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. تو اس آیت کا چونکہ اس میں ذکر ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو تمام لوگوں نے اس پر احتجاج کیے. مشرکین نے یہ احتجاج کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دوبارہ شرک کی طرف, ہمارے مذہب کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ اب انہوں نے قبلہ بھی مکہ کو بنا دیا ہے, تو اب ان کو احساس ہو رہا ہے اب یہ کچھ عرصے میں وہ ہمارے دین میں آ جائیں گے. تو اور یہود اور نصارہ نے ان کو, میں نے بتایا کہ ان کو کیوں برا لگا کہ ان کو یہ تھا کہ چلو کم از کم مسلمان ہمارے قبلے پر ہے تو ہماری بڑائی ابھی بھی رہتی ہے, لیکن جب مسلمانوں کی انڈیویجول انفرادیت ثابت ہو گئی, ان کو اپنا قبلہ ملا, تو ان کو بہت غصہ آیا. اسی طرح جو منافقین تھے وہ انہوں نے یہ احتجاج کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرف کہہ رہے ہیں کبھی اس طرف کہہ رہے ہیں, تو یہ کیسے سچے کیسے نبی ہیں. اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کہنے لگیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب, اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ہدایت دیتا ہے. تو امام بخاری نے 4486 میں یہ مسئلہ ثابت, یعنی کہ اس حدیث کا, اس آیت کا شان نزول ثابت کیا ہے اور اس کی تفصیلات بتائی ہیں. پھر دوسری جگہ یہ حدیث آئی ہے تو وہ بلکل وجہتن ہوا مولیہا 4492. 1 منٹ میں ذرا سا 4492 یہ بھی کتاب التفسیر میں آئی ہے, اور یہ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہاں بھی یہ باب التفسیر میں تفسیر کے طور پر آئی ہے, اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس میں فرمایا کہ ہر ایک کے لیے کوئی رخ ہوتا ہے جدھر وہ متوجہ رہتا ہے, سو تم نیکیوں کی طرف بڑھو, جو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو پالے گا. تو کیونکہ جو قبلے کی تبدیلی پر لوگوں کے اتنے زیادہ اعتراضات ہوئے,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اور تم بس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تم اسی پر عمل کرو، یہی جو ہے وہ اسی میں، اور تم نیکیوں کے کام کی طرف بڑھو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو پالے گا، بے شک اللہ ہر چیز۔ تو یعنی کہ جو مسلمان جو ہے وہ کیا فوکس رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو مان لے بس۔ تو جو سچے مسلمان تھے انہوں نے قبلہ چینج ہوا تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا رخ بدل دیا۔ جو اعتراضات کرنے والے تھے ان کا ایمان یا تو کمزور تھا یا پھر وہ ایمان کے بالکل وہ مومنین نہیں تھے، اور مشرکین اور یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اچھا، پھر باب امام بخاری نے باندھا ہے خبر واحد کے بارے میں، حدیث نمبر 7252 میں کہ باب ایک سچے شخص کی خبر پر اذان، نماز، روزے، فرائض سارے احکامات میں عمل ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ایک آدمی مگر وہ سچا ہے تو پھر اس سے دین کے احکامات کو قبول کیا جا سکتا ہے، کہ یہ دین کے احکامات کے مسائل اس سے قبول کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر امام بخاری اس لیے لائے کہ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ خبر واحد، ایسی خبر کو خبر واحد کہتے ہیں، ایسی احادیث کو جس میں کہیں پر صرف جیسے جس کی سند میں دو سندیں کہیں صرف دو راوی رہ گئے ہیں، کہیں صرف ایک ہی راوی ہے کسی دور میں، تو اس کو خبر واحد تو اب وہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے اس پر قیاس کیا کہ قیاس کو ہم پریفر کریں گے، ہم خبر واحد پر بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک آدمی کی بات ہے جس میں کہیں ایک آدمی رہ گیا تو ہم اس کی بات پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہم قیاس کریں گے۔ اور قیاس کیا ہے کہ کوئی اور حدیث لے لیں گے جو کہ جس میں دیکھیں، مثال کے طور پر اگر کسی حدیث میں ایک حکم بالکل واضح ہے اور کسی دوسری حدیث میں صرف ایک اشارہ ملتا ہے یا کچھ اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو اگر جو انسان اس کو قبول نہیں کرے گا، جو مجتہد، تو پھر قیاس کرے گا۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خبر واحد اگر صحیح حدیث ہے تو اس کو قبول کرے۔ اور یہ جو مختلف جو ماننے والے ہیں، حنفی اور شافعی اور مالکی اور حنبلی، اور ان لوگوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، اس میں اختلافات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب ایک ہی رسول کو ماننے، صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی اللہ کو مانتے، تو ان کے مسائل میں کیوں اتنا فرق ہو جاتا ہے؟ تو فرق کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ خبر واحد کو کچھ لوگوں نے قبول کیا اور کچھ لوگوں نے اس کے بجائے قیاس کو ترجیح دی۔ دیکھیں، میں سمپل بتا رہی ہوں، حالانکہ اس کو چیزیں سمجھنے والی ہیں، مگر چونکہ آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اصول الفقہ نہیں پڑھے ہیں، اس لیے میں سمپل آپ سب کو سمجھ آئے اس طرح سے باتیں بتا رہی ہوں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، حنفی فقہ عام طور پر دوسری فقہوں سے الگ ہے، بہت سے مسائل میں الگ پڑ جاتی ہے، تو یہ خبر واحد کے وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے کہ زیادہ تر مسائل جو ہے وہ خبر واحد سے ثابت ہوتے ہیں، دلائل جو ہے وہ خبر واحد سے نکالے جاتے ہیں، لیکن حنفی علماء جو ہیں کچھ وہ خبر واحد کو قبول نہیں کرتے، اس کو حجت نہیں مانتے۔ تو اس وجہ سے حنفی مذہب میں دوسرے مذاہب سے زیادہ اختلافات ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں کہ ہم ویسے تو بہت سے فقہا، بہت سے علماء ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو کہ باقاعدہ علم نہیں حاصل کرتے، وہ کسی نہ کسی امام کے پیروکاروں میں سے بن جاتے ہیں، جیسے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی،
اور پھر وہ انہوں نے جو فقہی مسائل نکالے ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا کس طرح سے اس کو سمجھا جائے کہ دیکھیں اختلافات، ہر کوئی انسان کے پاس سارا علم نہیں ہوتا. مختلف علماء کے پاس جو احادیث پہنچی، جو دلائل پہنچے، ان کی روشنی میں انہوں نے مسائل نکالے. اب اگر انہوں نے اخلاص سے نکالے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا اجتہاد چاہے صحیح تھا غلط تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اخلاص سے مسائل نکالے ہیں. اور اگر ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اور علم نہیں ہے تو ہم چاہے کسی بھی امام کو ماننے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے. لیکن ان باتوں میں جگڑنا، ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کی مسجد سے بھی نہ جانا اور ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دینا کہ یہ بدعتی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جھگڑے پیدا کرنا، اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی سے عمل کرے. ہاں، بہتر یہ ہوتا ہے، صحیح طریقہ یہ ہے دین کا کہ انسان جہاں جہاں اختلافات ہیں وہاں اپنی پوری کوشش کر کے علم حاصل کرے. کیونکہ اب جو ہے علم حاصل کرنا آسان ہے، ہمارے پاس بہت ذرائع ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا، آج سے 50-60 سال پہلے دین کا علم اتنا زیادہ آسانی سے نہیں ملتا تھا. اب تو یعنی کہ امام مالک کی موتا تک ہمیں مل جاتی ہے. حالانکہ امام مالک صرف 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، تو اتنے سال پرانے کتابیں بھی ہمارے لیے آج اویلیبل ہیں. اور آج الحمدللہ بہت سے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں دین کے علم کو سکھانے کے لیے. تو ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم بس سکون سے لاپرواہی سے بیٹھے رہیں اور ہم اپنے دین پر عمل کرتے رہیں، بلکہ دین کا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے. اور جب کوئی مسئلہ ہمیں صحیح ترین پتہ چل جائے کہ جس کی دلیل زیادہ، کسی بھی امام کی دلیل اگر زیادہ اسٹرونگ ہے تو انسان اگر اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ تو اس کے لیے اجر و ثواب ہی ہے. کیونکہ اگر ہم بس آنکھیں بند کر کے یوں ہی چلتے رہیں گے اور ہم کہیں گے نہیں ہم اپنے امام کی بات سے ہٹ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو پرابلم کہاں ہوتا ہے کہ جو علماء اپنے امام کو اس حد تک اس کے پیروکاروں پر سختی ڈالتے ہیں، مقلد کہتے ہیں ہم بھی مقلد ہیں اور ہمارے مقلد جو بھی بنے گا وہ پھر کہیں بھی نہیں جا سکتا، کسی کی بات نہیں سن سکتا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ مقلد کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنے گلے میں پٹا ڈال دے. قلادہ جو ہوتا ہے وہ گلے کا پٹا ہوتا ہے، یعنی کہ انسان بس اس کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا، اب سر جھکائے چل رہا ہے. یہ دین میں ہمیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے دین کو پر چلنے کو نہیں کہا. ہاں، جب تک ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ہم جو بھی انشاءاللہ اپنی پوری کوشش، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا ایک ضروری ایک فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں پر ہی فرض ہے، وہ بس وہ مولوی ہیں، وہ مولانا ہے، وہی علم حاصل کرے اور ہمیں جو بھی کہہ دے وہ بس ہم چپ چاپ مانے. دین کے بیسک فرائض کا سمجھنا اور بیسک احکامات کو سمجھنا، اچھی طرح سے اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے. مگر بس دلوں میں دوسروں کے لیے غلط فہمیاں، نفرتیں پالنے کے بجائے انسان مسلمانوں کی یونٹی کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور یہ کہ خود اپنے پر فوکس رکھے. انسان اصلاح اپنی کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اچھے سے اچھی طریقے سے محنت کر کے صحیح دین حاصل کرنا ہے تاکہ میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. بس اللہ کے طرف نیت کر کے انسان اللہ سے دعا کر کے ہر چیز کا علم حاصل کرے، لیکن دوسروں پر تنقیدیں نہ کرنا پھرے. بس یہ صحیح طریقہ ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں یونٹی پیدا کر دے اور لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت عطا کرے اور مسلمان امت پھر سے ایک جگہ جمع ہو جائے. آمین.